ہاؤس فلائی مکھی، اس کی چھپی ہوئی حیران کن صلاحیتوں، خوبیوں، خوبصورتیوں اور کاریگریوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ مکھی کی انکہی یعنی انسنگ حیرت انگیز صلاحیتیں، بجلی جیسی تیز رد عمل کی طاقت۔ رد عمل means reflexes actually. Reaction reflexes means very lightning reflexes, very lightning speed reaction. اور فاسٹسٹ چیز بھی لائٹ ہی ہوتی ہے، جس کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل اور 3.5 لاکھ کلومیٹر۔ 3.5 لاکھ کلومیٹرز 1 سیکنڈ میں روشنی جو ہے وہ ٹریول کر سکتی ہے۔ دیٹ مینس فاسٹسٹ تھنگ۔ اسی لیے اس کو لائٹننگ کو برق بھی کہتے ہیں عربی میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جو سواری تھی اس کا نام تھا براق، یعنی وہ برق سے نکلا ہے، لائٹننگ سے بھی تیز۔ اینی ویز ٹاپک تو ہاؤس فلائی ہے۔ مکھی انسانوں کے مقابلے میں وقت کو 4 گنا تیز محسوس کرتی ہے، یعنی مکھی کی فیل کرنے کی اور سینس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے 4 ٹائم زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے ہاتھ سے بچ جاتی ہے، یعنی یہی ریزن ہے کہ وہ آسانی سے اس کو آپ نہیں ٹریپ کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی حرکت کو فوراً محسوس کر لیتی ہے، یعنی اس کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تو پھر کوئک ریئیکشن۔ 360 ڈگری نگاہ رکھنے والی آنکھیں۔ 360 ڈگریز مینس چاروں طرف وہ دیکھ سکتی ہے، اینی ڈائریکشن وہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ مکھیاں مرکب آنکھوں کی مالک ہوتی ہیں جن میں ہزاروں لینس ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں تقریباً ہر سمت کو ایک ساتھ دیکھ سکتی ہیں، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہر ڈائریکشن میں دیکھ سکتی ہے سیم ٹائم۔ خاص طور پر حرکت کا فوراً پتہ لگا لیتی ہے، یعنی اینی موومنٹ اس کو سینس لگ جاتا ہے، سینسر اس کے تیز ہیں بڑے۔ ہوائی کرتب کی ماہر۔ ایکچولی کرتب مینس ایکروبیٹس، اور کرتب کو بازیگریاں بھی کہہ سکتے ہیں، کاریگریاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مکھی پیچیدہ فضائی حرکات انجام دے سکتی ہے۔ پیچیدہ یعنی کمپلیکس، اور فضائی یعنی ایریل موومنٹس پرفارم کر سکتی ہے، جیسا کہ الٹا اڑنا یا پیچھے کی طرف، یعنی ایکسٹراڈنری منوربلٹی۔ اس کے پر فی سیکنڈ 200 بار حرکت کرتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں اس کے پر 200 بار حرکت کرتے ہیں، صرف 1 سیکنڈ میں 200 ٹائمز۔ دیٹس انکریڈیبل۔ جو انہیں غیر معمولی توازن اور رفتار عطا کرتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹراڈنری اسپیڈ اور ایکسٹراڈنری بیلنس۔ فطرت کی صفائی کرنے والی۔ ہم تو یعنی کہ وی مس انڈرسٹینڈ ہاؤس فلائز، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید گندگی کا ذریعہ، مگر یہ نیچر کو کلینزنگ کا کام کرتی ہے۔ مکھیاں مردہ جانوروں اور جانداروں اور فضلے کو گلانے میں مدد دیتی ہے، یعنی اٹ ہیلپس ڈیزالو، ڈیکمپوز ایوری تھنگ۔ تو ڈیکمپوزیشن کے پروسیس میں یہ کیٹلسٹ ہے، اور یعنی ویری ایکٹیو۔ یہ ماحول کی صفائی اور قدرتی نظام میں غذائی اجزاء کے چکر کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی انوائرنمنٹ کو
ساری چیزوں کو ڈیکمپوز کر کے انوائرنمنٹ کو ہمارے لیے اڈاپٹیبل بناتی ہے اور ایڈجسٹیبل بناتی ہے. قدرتی نظام یعنی نیچرل سسٹمز. سائنس اور طب میں استعمال. طب یعنی میڈیکل فیلڈ میں اس کا استعمال. مکھیوں کو جینیاتی تحقیق یعنی جینیٹک ریسرچ. دماغی مطالعہ اور بڑھاپے سے متعلق تجربات میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایکسپیریمنٹس میں یوز ہوتی ہے. اور انسانوں سے مماثلت رکھنے والے جینز کی وجہ سے یہ سائنسی تحقیق میں بہت مفید ہے. یعنی there are some similarities between human genes and the genes of housefly. قدرتی جراثیم کا پتہ دینے والی، یعنی جو جرمز ہیں ان کا وہ ڈائریکشن بتاتی ہے، ان کا اتا پتہ وہ بتاتی ہے. مکھیاں اپنے جسم سے مختلف بیکٹیریا اٹھا کر لے جاتی ہیں. اس سے سائنسدان ان جگہوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں صفائی کی ضرورت ہے. یعنی مکھیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر صفائی کی زیادہ ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کے لیے تحریک. مکھی کی آنکھوں سے متاثر ہو کر جدید کیمرہ لینسز بنائے جا رہے ہیں. ان کی پرواز کی تکنیک کو ڈرون اور اڑنے والے روبوٹس میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک پریشان کن مخلوق لیکن قدرت کا اہم حصہ. اگرچہ مکھیاں بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں مگر ان کے قدرتی، سائنسی اور ماحولیاتی فوائد ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. ہم انہیں مار دیتے ہیں مگر سائنسدان انہیں باریکی سے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے پر چھوٹے صحیح مگر راز بہت بڑے چھپائے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں بھی مکھی کا ذکر ہے یا نہیں ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر، صحیح بخاری میں مکھی کا ذکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر مکھی تم میں سے کسی کے مشروب میں گر جائے تو اسے مکمل طور پر اس میں ڈبو دے پھر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک حصے میں بیماری ہے اور دوسرے پر شفا. یہ صحیح بخاری کی حدیث 3320 اور 5782. جدید تحقیق سے پتہ چلا